صدقے کا بہترین مصرف کون ہے آپ کے صدقے اور خیرات کا سب سے زیادہ حقدار؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال کو خرچ کرتے ہیں اس سے محبت کے باوجود، عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ آپ کو اس مال سے محبت تو بڑی ہے، پیار تو بڑا ہے اس مال سے، لیکن پھر بھی آپ خرچ کرتے ہیں اس کو۔ یہ بات ہو رہی ہے متقیوں کی اس آیت کے اندر۔ اور کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں پر، والیتامہ، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور جو کوئی سوال کرے، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں۔ اب اس کے اندر آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی بھی الفاظ آتے ہیں نا تو اس کا کوئی نہ کوئی لاجک ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، بے وجہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے اندر، کیونکہ جس کا یہ کلام ہے اس کے اندر بہت زیادہ حکمت ہے۔ کلام کے اندر ہر چیز کے اندر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اگر لفظ پہلے آیا تو وہ پہلے کیوں آیا۔ اس آیت میں ہی آپ کو آرڈر پتہ چل جاتا ہے کہ صدقہ بہترین مصرف کہاں پر ہے۔ سب سے پہلی بات ہو رہی ہے ذوی القربیٰ، آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بہن بھائی ہوں جو کہ مالی طور پہ اتنے تنگ ہیں کہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، آپ کے کزنز ہو سکتے ہیں، بہن بھائی کی اولاد ہو سکتی ہے، تو آپ کے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان پر مال خرچ کرو۔ یہ بات ہو رہی صدقہ اور خیرات کی، لیکن ہمارا کیا طرز عمل ہے کہ ہم لوگ صدقہ ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب میں جاتا ہوں ان کے گھر کوئی نہ یہ میرے سے لڑنے بیٹھ جاتے ہیں، تو میں جو ہوں نا ان کی مدد نہیں کرنے والا، میں نے ان کو پیسے نہیں دینے، میں جو ہے نا اپنے پیسے جا کے نا فلانی آرگنائزیشن کو دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ذوی القربیٰ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے اگر آپ کے رشتہ دار سارے ٹھیک ہیں اور سب اپنے مالی حالات کے حساب سے مکمل طور پہ خود کفیل ہیں اور صحیح ہیں، تب پھر آپ جائیں باہر، تب پھر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد کوئی یتیم ہو، اسی سرکل میں آپ کے آس پاس کوئی ہو جس کا والد فوت ہو گیا، اس بچے کی مدد کریں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر مسکین دیکھیں، مسکین وہ جو کہ مالی طور پہ بہت کمزور ہو یا جسمانی طور پہ اتنا کمزور ہو کہ اپنا معاش نہ کر سکے، وابن السبیل، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کوئی مسافر۔ اب آج کے دور میں تو یہ اتنا لاگو نہیں ہوگا کیونکہ اے کارڈز آ گئے ہیں، آن لائن ٹرانزیکشنز ہیں، بینکس ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ انسان سفر پہ نکلا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ مجبور ہو جاتا ہے کسی سے مدد مانگنے پہ، پھر ایسے شخص کی مدد کریں۔ یا پھر اس کے بعد ہے وسائلین، جو سوال کرے، جو آپ سے کہے کہ مجھے تھوڑی سی مدد کر دو، اس کی مدد کریں۔ اور آخر کار وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں۔ یہ بھی بات ہے، غلام چھڑانے کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی پہ بڑا زیادہ قرض ہو اور وہ اپنا قرض اتار نہ پا رہا ہو اور اس کا قرض جو بڑھتا ہی جا رہا ہو وہ کسی وجہ سے، اور وہ پریشان ہو اس حالت میں، تو اس کا سارا قرض چھڑا دینا، یہ پھر اس کا ایک اچھا مصرف ہے صدقے کا، زکوٰۃ۔ لیکن سب سے پہلا جو اس آیت میں آیا ہے وہ ہے ذوی القربیٰ۔ اس چیز کو یاد کر لیں، لکھ کے رکھ لیں، اپنے دماغ میں اس کو نقش کر لیں کہ جب بھی صدقہ خیرات نکالنے کا سوچنا ہے، کوئی صدقہ دینے کا سوچنا ہے، تو سب سے پہلا اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، اگر کوئی ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس جائیں اور اس کی احسن طریقے سے مدد کریں۔ یہ نہ ہو آپ کے رویے میں کہ میں دیکھو تمہیں پیسہ دینے آیا ہوں، یا آپ کے رویے میں بو نہ ہو کہ دیکھو یار میرے پاس پیسہ ہے تیرے پاس نہیں ہے اس لیے میں تیری مدد کرنے آیا ہوں۔ بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے اس کی مدد کریں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے اپنے حالت کے بارے میں۔